کتنا برا شخص ہوگا وہ جس کا بھائی مر جائے اور وہ مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. کتنا اس سے زیادہ ذلیل کوئی ہو سکتا کیا؟ وہ بہن کتنی بری ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے. یار کتنی خراب ہوگی. دنیا میں ہے کوئی بہن ایسی یا بھائی؟ یار اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، دعا کرتا ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، مگر سب کچھ چھوڑ کے اس کے اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا. تم نے کبھی ایسا شخص دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا نا. اگر مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ بولو ہاں نا تو بولو. تم اس کی سہیلی بناؤ گی؟ کیا تم اس کو دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اس سے رشتہ کرو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ صحیح بتا رہا ہوں یار، میں قرآن پڑھتا ہوں. تم لوگ قرآن کہاں پڑھتے ہو؟ تمہیں اگر آدھا گھنٹہ مل جائے نا تو موبائل میں لگ جاتے ہو. 3 بھائی اگر صوفے پہ نا، ایسے 3 کرسیوں والا صوفہ، تینوں بیٹھے ہو، تینوں اپنا موبائل نکال کے لگ جائیں. ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھتے، اس کے دل جوئی نہیں کرتے، اس کی سنتے نہیں، اپنی نہیں سناتے. کسی عالم کے پاس بیٹھنے کو تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، کسی کی تم مان کے نہیں دیتے، سب مفتی بن جاتے ہو، سب اپنی اپنی چلاتے ہو. یار سوچو کیسا انسان ہوگا وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا. میں قرآن پڑھتا ہوں. تم لوگوں میں اگر 100 ہو نا یہاں پہ تو 50 ایسے ہیں تمہارے گاؤں میں بھی جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اور عورتیں تو 80% ہیں. میں یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے ثابت کروں گا. یار دل دکھتا ہے. آج ہم پورے ہندوستان میں تقریب، انہوں نے سلیم بھائی نے اور فہیم نے اور نعیم، ایک لڑکا، نعیم کون سا ان کا نام کہاں ہے؟ اچھا نعیم، یہ اس سے فون پہ بات ہوئی، بولے حضور آ جانا آپ آج. کہتے نہیں یار دیکھو زبان ایسی چیز ہوتی ہے نا، میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہاں آ کے مجھے ڈھونڈنا پڑا کون کیسے، مگر دل اتنا پگھل گیا. حضرت سے یہی آ کے ملاقات ہوئی، حضرت سے بھی. یہ تو میرے اسٹاف کے ہیں، یہ مجھے جانتے ہوں گے، میں انہیں جانتا ہوں. اب پہلے سے نہیں جانتا تھا لیکن اب تو جانتا ہوں. مگر اس زبان ایسی ہوتی ہے نا، یہی پٹوا دیتی ہے اور یہی بچوا دیتی ہے. اتنا پیارا انداز میں اس بچے نے اور سب نے جو بھی ملاقات. بہرحال میں حاضر ہو گیا. تو بات یہ بتا رہا تھا کتنا برا انسان ہوگا یار وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. 50 لوگ ایسے ہوں گے. اگر توبہ کرو تو میں قرآن کی آیت پڑھوں گا. یہ شادی تاکہ ہمارے لیے واقعی یہ پروگرام ہمارے لیے تاریخی پروگرام ہو جائے. اور میں نے زیادہ تر گھریلو باتیں بتائی. اسٹیج پہ ہوتا تو نا ہر 5 منٹ پہ تم کود کود کے نعرے لگاتے، سمجھے، مگر گھریلو باتیں، گھریلو پروگرام ہے تو بتانا تھا. ایک بھائی نے اشارہ کیا اللہ ان کو سلامت رکھے، سمجھے، اور میرا ذہن بن گیا. قرآن کی آیت حضرت میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. بولو پوچھو حضرت سے، یہ قرآن نہیں ہے کیا؟ یہ بولو قرآن کی آیت ہے. قرآن کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا، ساری چیزیں سچی ہیں. اللہ فرماتا ہے کوئی آپس میں غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، غیبت کرنے والی، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب دیکھو کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، یار تم میرے بھائی ہو نا، تمہیں آج واسطہ دے کے جا رہا ہوں. آج کے بعد دل کو نا کپٹ مت رکھی ہو، جلن مت رکھی ہو، حسد مت رکھی ہو. اتنے پیارے ہو جاؤ، ادھر سے گزرو تو سلام، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، سمجھے. کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا. میری بہنیں بھی، میں ان کا بھائی بول رہا ہوں، آج کے بعد کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں توڑوانا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا. میرے نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں گئیں. نبی بولے کیا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں کہنے لگیں آقا کون بہن کھا لے گی؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. آقا نہیں کھایا. نبی بولے کھا کے آئی ہو؟
تینوں کی آنکھوں میں آنسو، دونوں کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگی آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا. اور کون اپنے مرے ہوئے بھائی کا خالی؟ میرے نہیں بولے کھڑی ہو. دونوں کھڑی بولے ادھر جاؤ حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو. جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کری نا تو گوشت کی بوٹی نکل رہی تھی، لوتھڑے نکل رہے تھے، ٹکڑے نکل رہے، دونوں کی چیخ نکل گئی. رونے لگی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری جان قربان، اولاد قربان، سب کچھ قربان. آقا آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت کھایا نہیں تھا، مگر یہ آیا کہاں سے؟ نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم نے کھایا نہیں. تم جب گھر سے چلی تو کسی کی غیبت کرتی ہوئی راستے میں چلی، کسی کی چغلی کرتی ہوئی چلی، پیٹ پیچھے برائی کرتی ہوئی چلی. اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. میری بہن، میری بچیاں، آج کے بعد غیبت، چغلی، ان تمام خرافاتوں سے دور ہو جائے. کسی کی آپس میں لڑائی ہے نا تو ختم کر دو یار. بھلے غلطی ان کی ہے مگر معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. اللہ اور رسول کو بہت پسند ہے معاف کرنے والا، بہت پسند ہے. اگر تمہیں یہ معاف کرنے کا موقع ملا ہے نا، اگر تمہاری غلطی ہوتی تو تم معاف کیوں کرتے بھائی؟ وہ معاف کرتا. اگر اس کی غلطی تو تم پہلے معاف کر کے اس کو بول چال کر لو. نبی فرماتے ہیں کہ بول چال کرنے کے لیے، اس کا دل جوڑنے کے لیے، برائی ختم کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو ایک قدم پہ 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. آج کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوگا گاؤں میں، غیبت تو نہیں ہو. ارے یار تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، جی لو ذرا شان سے جی لو. پرانے لوگ ہیں نا، یہ پرانے. پھر بات آ گئی مجھے، ان سے پوچھو پرانے لوگوں سے، کسی کا چھپر چڑھتا تھا، چھپر، پہلے چھپر ہی ہوتے تھے گاؤں میں، چھپر چڑھتا تھا، کبھی مزدوری نے کرنا نہیں پڑا. یا پوچھو آواز دیتے رے ایو فلاں کا چھپر چڑھا گا، یہ ہیرو نکل کے آتے، شیر نکل کے آتے تھے یار. کاندھے پہ یہاں کپڑا رکھا اور لگایا چھپر پہ، ایک آواز سب مل کے، کوئی بھی آواز ہو وہ مل کے آواز نکالتے تھے اور چھپر کو پار پھینک دیا کرتے تھے. یہ ان میں طاقتیں تھی. اور آج سگے بھائی کا مکان بن گیا نا، سگا بھائی کمرے میں بیٹھا ہوا موبائل چلا رہا، چاہے اس کے آگ لگے کچھ لگے دیکھتا تک نہیں ہے. یہ محبتیں ہیں کیا؟ بیٹھک میں لوگ بیٹھے رہتے تھے، پوری پوری رات گزار دیتے. دوست کی بہن کو نا ایسے سمجھتے تھے جیسے اپنی بہن. ان سے پوچھو بھات دینے جاتے تھے یہ. اور آج تو دوست آستین کا سانپ ہے. سب سے بڑا خطرہ دوست سے ہے اس دور میں. دوستی کر رہا مطلب یہ، یا تو یہ کسی کی بہن بیٹی کے چکر میں کر رہا ہے، یا بیوی کے چکر میں کر رہا ہے، یا مال و دولت کے چکر میں کر رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں ایسے جو سچی دوستی کر رہے ہیں. تم سچی دوستی کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو. سیکھ جاؤ گے نا تو تم، صحیح بتا رہا ہوں، تمہاری زندگی خوشبو دے جائے گی. تم کھاؤ ایسے ہو جاؤ نا، اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے اچھے، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں میں جاؤ اور اتنا اچھا کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، پینے کی ادا بولے نبی نبی، چلنے کی ادا بولے نبی نبی، ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی. بولو انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم، پیار سے رہو گے، محبت سے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، ڈھول بجاؤ گے. پکے ہو پکے ہو پکے ہو پکے ہو. میں تو ڈر گیا، میں نے کہیں کر گیا انشاءاللہ. نہیں نہیں پکے ہو، اچھے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میرے مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما، ان کی شادی میں برکتیں عطا فرما. مولا سب کی بچے اور بچیوں کی شادی غیب سے مدد فرما. ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما. ہمارے ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی. اللہ سب کو سلامت رکھے. سب لوگ کلمہ شریف پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا